بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جنرل عاصم منیر ان ایکشن. گزشتہ 2 دنوں کے دوران جنرل عاصم کی ٹاپ بزنس مین سے پہلے کراچی اور پھر لاہور میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی جو خبریں سامنے آئیں اس میں کچھ تو بہت ہی مطلب ہے کہ انکریجنگ خبریں ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی، بہت بڑے بڑے انیشیٹوز کی بات کی گئی ہے، اور اسی لحاظ سے کچھ میجر آپریشنز مافیاز کے اگینسٹ بھی وہ بھی کچھ ڈیٹیل جس طرح کی سامنے آئی ہے اس پہ بھی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سینسٹیو پارٹ جو ہے، جو مطلب ہے کہ جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ایک تنازع بھی ہوگا کہ ان کا جو سیاسی جماعتوں کے بارے میں جس قسم کا ویو سامنے آیا ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے رول کے اوپر اور خاص طور کے اوپر یہ بات کہ جی کوئی بھی سیاسی پارٹی پاکستان کے لیے مخلص نہیں، یہ کیا سوچ ہے، اور کیا وہ کچھ جو ایکشنز جو لیں گے، کرپشن کے اگینسٹ بھی ایکشن لیا جائے گا، تو کیا جو مافیاز اور کرپشن کے خلاف ایکشن ہوگا تو اس میں اس کا ٹارگیٹ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں گی. یہ ایشو ہے جس کے اوپر پرائمریلی بات کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو بات بلکہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ 2 اپوائنٹمنٹس کے اوپر جن کی ابھی ٹرم کمپلیٹ ہو رہی ہے. ایک پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی جو اسی ہفتے کے آخر میں جو کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ISI کے DG لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب بھی اپنا جو ہے وہ اپنا ان کا ٹینیور مطلب ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے. تو کیا ان کا بنے گا، کیا ان کی ایکسٹینشن دونوں کی آگے کا کس قسم کی کیا مطلب ہے کہ خبریں کیا ہیں، اور آئین اور قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس پہ سب سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ 2 دن کی جو میٹنگ ہوئی جنرل عاصم منیر کی ٹاپ بزنس مین سے، جس میں کوئی کافی لوگ، کراچی میں بھی ان کی میٹنگ ہوئی کوئی 3-3.5 گھنٹے، پھر لاہور میں بھی 3-3.5 گھنٹے. اور اس میٹنگ کے بعد ایک بات تو جو چیز سامنے آئی کہ جتنے بھی لوگ جا کے ملے وہ بڑے جو کاروباری طبقے کا جو ہے جو لوگ تھے وہ بڑے انکریج تھے، بڑے مطلب ہے کہ اپ بیٹ کے جی بہت ایک ریزالو نظر آیا، اور بہت جو چینجز ہیں، جس قسم کے حالات مطلب اکانومی کے خاص طور کے اوپر جس قسم کے حالات ہیں اس کو امپروو کرنے میں جس قسم کا ایک ریزالو اور جو سنسیئرٹی نظر آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس کا 50% بھی جو کہا جا رہا ہے، جو کہا گیا، اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے یا پورا کر دیا جائے تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. اچھا، جو کچھ باتیں اہم، جو ایک تو بات یہ کہ جی 25 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی سعودی عربیہ سے، 25 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی UAE سے، اور اسی طرح تقریباً کہ جی کوئی اسی طرح کے اماؤنٹ کہ جی کویت سے بھی، اور جو ہے کویت کے علاوہ قطر سے، کویت اور قطر سے بھی کہ جی اس قسم کی انویسٹمنٹ، کافی بھاری انویسٹمنٹ اگلے 2-3 سال میں آنے کا ہے. اور بلکہ ایک جو میرا شیخ عرفان صاحب تھے، ان کے مطابق جو بھی جنہوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہاں پہ تو یہ بات بھی کہی گئی کہ MBS جو ہیں، جو محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے اس قسم کی بھی بات کی، شیورٹی دی کہ میں $10 بلین پاکستان کے بینکوں میں مطلب ہے کہ رکھوں گا، اور یہ نہیں کہ جی وہ میں واپس ایکسکیوز می. اچھا، اس میں یہ بھی نہیں کہ اس پیسے کو نکلوانے کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ وہ پیسہ یہیں پہ رہے گا، اور پھر یہ کہ تاکہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں ان میں بہتری آئے، اور پھر یہ جو ڈالر کے جو حالات ہیں، ہماری جو ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے واٹ ایور. اچھا، اب یہ ہے کہ جی اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو مافیاز ہیں، خاص طور کے اوپر جو اسمگلنگ مافیا ہے، جو قبضہ مافیا ہے، جو ڈالرز کے جو جس طریقے سے یہ جس قسم سے مطلب ہے کہ ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، اور اس کی جو لوگ ڈالرائزیشن کی جو ایک عجیب قسم کی ایک پالیسی چل پڑی ہے یہاں پہ کہ لوگ ڈالرز خرید کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اور یہ کہ جی ایک اس قسم کے حالات پیدا
پیدا کر دیے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے کہ جو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان کا پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے. سو اس سارے مافیا کے اگینسٹ بھی آپریشنز، میجر کچھ آپریشنز کی بات کی گئی ہے. اور وہ ایک تو یہ کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوپن مارکیٹ میں کوئی 8-10 روپے شاید جو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوا، آلدو انٹر بینک میں کوئی 1-1.5 ابھی تک 1.5 روپیہ جو ہے وہ اضافہ ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے آپریشنز ہوں گے اور کس طریقے سے یہ جو ڈالر کے جو فنومنا ہے، جس طریقے سے پاکستانی کرنسی جس تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، یہ انبلیویبل ہے اور نہ ہی یہ سسٹینیبل ہے. مطلب ہے کہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے. مہنگائی اس سے بے پناہ ہوگی، اس کے چونکہ کنسیکوینس بہت زیادہ ہوتے ہیں. پیٹرول بھی اس سے مہنگا ہو جاتا ہے، ہر چیز اس سے مہنگی ہو جاتی ہے. اور کسی چیز کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ ڈالر اوپر جا رہا، لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، کوئی گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور سو اب کیا ذہن میں ہے، کس طریقے سے اس چیز کو قابو کیا جائے گا، اور کس طریقے سے خاص طور کے اوپر یہ جو فورن ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے نظر رکھی جائے گی، تاکہ یہ جو 2 نمبری کی جاتی ہے کہ بہت بڑے لیول کے اوپر، مطلب ہے کہ جو انلیگل یہ جو خرید و فروخت ڈالر کی ہوتی ہے اور جس کے بارے میں اسٹیٹ بینک کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جس کی ڈاکومنٹیشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، بلکہ جو پیسہ ڈاکومنٹڈ جو ہوتا ہے، جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے مطلب ان کی فلائٹ ہوتی ہے اور افغانستان کی طرف اسمگل ہوتا ہے پیسہ. تو کیا اسٹریٹجی ہے وہ اب دیکھیں، ابھی تک سامنے نہیں آئی. ریزالو تو بہت زبردست ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا. اس طریقے سے ڈالرز کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ یہ بات کی گئی کہ جو آئل کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے، اور پھر باقی یہ جو ہمارے یہاں افغانستان سے اور ایران سے آئل کے علاوہ جس لیول کی اسمگلنگ ہوتی ہے کہ جی اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. بلکہ یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے میٹنگ کے دوران یہ ڈائریکشن دی جو ریلیونٹ کور کمانڈرز اور جو بھی مطلب ہے کہ جو آرمی کے آفیسرز تھے کہ کسی بھی قسم کی جو اسمگلنگ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ کس قدر مطلب کس تیزی سے یہ کام ہو سکتا ہے، بیکاز یہ ایک سسٹمز بن چکے ہیں. مطلب ہے کہ یہ اور پھر اس کے اوپر بہت سے علاقوں کی، مطلب خاص طور کے اوپر جو بلوچستان میں اور KPK میں بہت علاقے ایسے ہیں اور وہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے کہ جن کی انٹائر جو ڈپینڈنس ہے وہ اسی یہ جو اسمگلڈ مال ہوتا ہے اس کے اوپر، نہ صرف وہاں پہ بلکہ پھر ادھر بھی پنجاب میں بھی اور پھر کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں پورے. سو یہ جس طریقے سے ویل انٹرینچڈ یہ کاروبار ہو چکا ہے یہ اسمگلنگ کا، اور یہ تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا، چونکہ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. تو یہ بھی اگین بہت بڑا چیلنج ہوگا. پھر یہ بھی بات کی گئی کہ جو قبضہ مافیا، جو پلاٹس کے اوپر جو قبضے کر دیے جاتے ہیں سب کچھ، تو اس کو بھی ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہوگا. اور کرپشن کی بات بھی کی گئی. اور جب کراچی میں جب تھے آرمی چیف تو وہاں پہ سسٹم کی بات کی گئی، جس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہاں کے کرپشن کے حوالے سے ایک سسٹم کی بات کی جاتی ہے کہ وہ تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس طریقے سے کہ کوئی اس کو بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا گیا جی کہ اس سسٹم کو بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ٹیک آن کیا جائے گا اور کسی بھی لحاظ سے کرپشن جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. اب یہ ہے کہ جی اینی ہاؤ یہ سب چیزیں ابھی تو صرف مطلب ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، ریزالو ہے. ہوگا کیسے اب یہ مطلب کہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور کہا یہ گیا کہ اب یہ امیڈیٹلی یہ کام سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ سب کو نظر آئیں گے. مطلب ہے تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہوں. ایک تو جو فورن انویسٹمنٹ کی بات کی گئی، اور پھر اس لحاظ سے جب فورن انویسٹمنٹ کی بات کی گئی تو اس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی جو بات کی گئی وہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت زبردست قسم کا کانسیپٹ ہے. بیکاز ہمارے یہاں ادارے کام نہیں کرتے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی فیڈرل اور پروونشل ڈپارٹمنٹس میں، بلکہ واقعی حکومت کی وزارتوں کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوتی اور کوئی کام نہیں یہاں پہ ہو سکتا، کوئی کام نہیں ہوتا. سو جو SIFC کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بڑا
ایمفسس ڈالا گیا اور اس میں یہ کہا گیا، انشور کیا گیا کہ کاروباری جو حالات ہیں پاکستان میں جس قسم کے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کاروباری حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ کہا گیا جی کہ اس کونسل کا بڑا بہت ہی اہم کردار ہے، اور اس کا جو لنچ پن ہے، جو اس کا نرو سینٹر ہے، جو اس کو چلائے گا، مطلب وہ فوج یہ ہے کہ جی اس کا کلیدی کردار ہوگا اس میں۔ اچھا، اسی حوالے سے پھر یہ باتیں بھی کی گئیں کہ جی مختلف ٹاسک فورسز کی بات کی گئی کہ جی یہ جو انکم ٹیکس، جو ٹیکس کے ریفارمز کے لیے، کہ جو ٹیکس کے ظاہر ہے بڑے مسائل ہیں ہمارے، وہ جو ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے وہ بڑھتا نہیں ہے، پھر اور بہت ملٹیپل قسم کے مسائل ہیں، بہت سے سیکٹرز کی طرف کچھ نہیں، کوئی ٹیکس ہی نہیں لیتا، بس آپ کو ایک خاص طبقہ ملا ہوا ہے ان پرٹیکولر سیلریڈ کلاس، اور یا پھر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لیتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی تاکہ جی وہاں پہ بھی ریفارمز کی بات کی گئی کہ انکم ٹیکس کے بھی ریفارمز ہوں گے، اور اس کے لیے ٹاسک فورس بنا دی گئی، کچھ اور بھی ٹاسک فورسز، یہی جو ڈسکشن ہوئی نا، اسمگلنگ، قبضہ مافیا، کرپشن، یہ وہ سارا کچھ کہ جی کس طریقے سے مختلف شعبوں کے لیے ٹاسک فورسز بنا دی گئی ہیں تاکہ ان چیزوں کے اوپر جو کہا گیا اس کے اوپر جلد سے جلد عمل درآمد ہو، اور ہماری ایک ڈائریکشن جو ہے وہ ہماری اکانومی بہتر ہو، ہمارے لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ ہوں، ہماری جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئے، اور یہ جو ڈالرز کے جو حالات ہیں، پیٹرول کے جو حالات ہیں، تاکہ اس میں بہتری آئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی جس چیز کی جو میں کہہ رہا تھا کہ جو تنازع پیدا کرے گی چیز میری نظر میں، اور خاص طور کے اوپر اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کافی ناخوش ہوں گی۔ اب اس کے میں آپ دیکھیں کہ زبیر موتی والا صاحب جو ہیں، وہ بھی ایک بڑے بزنس مین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں۔ انہوں نے آرمی چیف کو کوٹ کر کے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ بات کس طرح سے کہی جا سکتی ہے، بیکاز یہ بڑی ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک رسپانسبل پرسن لائک آرمی چیف، ظاہر ہے وہ اس طرح کی بات کیا کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی، اور یہ میرا خیال ہے ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جی، بلکہ انہوں نے یہی زبیر موتی والا اور شیخ عرفان صاحب جو ہیں ان دونوں کے انٹرویوز بھی کیے، تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی اس میٹنگ میں، بلکہ آرمی چیف نے یہ بھی بات کی کہ تینوں جماعتوں میں، مطلب انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا، پی ایم ایل این، تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے، بلکہ یہ بھی کہا کہ ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو چلے ایک فیکٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پوری پولیٹیکل پارٹی کے، جیسے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ پہلے بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مخلص پاکستان سے مخلص نہیں، وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو کہ سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کرپٹ ایلیمنٹ ہوتے ہوں گے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ جی پھر انہوں نے یہ کہا گیا، ندیم ملک نے کہا کہ، بلکہ یہ پھر شیخ عرفان نے بھی کنفرم کیا کہ 8-10 نام لیے انہوں نے، کہ مثالیں دی کہ جو لوگ پہلے موٹر سائیکل پہ تھے اور آج ان کے پاس دیکھیں کتنا پیسہ ہے، اور ندیم ملک صاحب نے اپنے پروگرام میں ان لوگوں کے نام بھی لیے، جتنے بھی ندیم ملک صاحب نے جو نام لیے، جو میں نہیں ویسے لوں گا، جتنے بھی نام لیے وہ تمام کے تمام ویسے پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام تھے جو ندیم ملک صاحب نے جو نام بولے تھے۔ اچھا، کچھ ایک دو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی، کچھ 2-3-4 لوگ جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، یعنی کہ ان کا اوریجنلی ان کی ایسوسیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، جن کا نام مطلب ہے کہ ندیم ملک صاحب نے مثال کے طور کے اوپر لیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی یعنی کہ ان کا جو بزنس مین تھے انہوں نے کہا جی کہ اپنے امپریشن کی بات کی ہے، انہوں نے کوٹ کیا کہ جی ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں گے، اور سب سیاسی لوگ جو ہیں، اور پھر ایک تو یعنی کہ ایسے لوگوں کے اوپر انہوں نے امپریشن کم از کم یہ دیا کہ ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا، اور پھر جو سندھ کے سسٹم کی بات تو بڑا کلیئرلی کی گئی کہ وہاں پہ تو اس کا تو خاتمہ کیا جائے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی پھر کس طریقے سے چلتا ہے، بیکاز ہم نے بہت دیکھا ماضی میں کہ بار بار کریک ڈاؤنز بھی ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن کنکلوسیولی کچھ نہیں ہوتا، پھر لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ۔ تو کیا ہم سسٹم بنانے کی طرف جائیں گے، ایسا سسٹم بنائیں کہ جس سے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے، لوگوں کو پکڑا جا سکے، اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو اس کا حساب کتاب ہو سکے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ویسے میری نظر میں دیکھیں جو رول ہے نا، وہ
FBR کا رول ہے کہ جی آپ فرض کریں کہ میرے پاس کل فرض کریں کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا اور آج اگر میرے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے تو میں باؤنڈ ہوں کہ میں ٹیکس ریٹرنز اپنی دوں, اور میں جب دیتا ہوں ٹیکس ریٹرن, اور پھر یہ چونکہ سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے اور وہ سیاستدان یہ جتنے بھی ہیں, اور یہ صرف سیاستدان نہیں ہر ایک کے بارے میں ویسے ہونا چاہیے, تو وہ اپنی جب ریٹرن دیتے ہیں تو اگر ان کا ایک اتنا بڑا فرق ہے تو اس کے اوپر کیا ان کا ٹیکس ان کے جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کا آڈٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہاں پہ ان کو پکڑا جانا چاہیے. تو پہلے تو یہ کہ جی اس بات کے اوپر کہ وہ ٹیکس ان سے نکالیں, اگر اتنا پیسہ آیا ان کے پاس تو وہ جو اگر انہوں نے سورسز وہ نہیں بتا سکے کہ کہاں سے یہ ہے تو ظاہر ہے ان کو ٹیکس بھرنا ہے, اور پھر اگر اس میں جب کرائم نظر آئے تو پھر وہ جو بھی آپ کی اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں ان کا بھی کیس ریفر ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سسٹم کے تحت ہونا چاہیے, صرف جو ہے نا وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ صرف جو ہے نا پلینگ ٹو دا گیلریز والی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں مطلب ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ان کا ریزولو ہے. سو اللہ کرے کہ جو وہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, جو ان کا خیال ہے یا جو ان کی کوشش ہے وہ کامیاب ہو, بیکاز یہ اس کی کامیابی بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے, پاکستان کے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ ہماری اکانومی کے, ہمارے روپے کی بے قدری کی اتنی ہو چکی ہے, مہنگائی یہاں پہ اتنی ہو چکی ہے, لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں, کاروباری حالات بڑے خراب ہیں, لوور مڈل کلاس غریب کی تو حالت ہی ہے چھوڑ دیں بیچاروں کی, یہاں تو مڈل کلاس کے بڑے برے حالات ہو چکے ہیں. اور ایون جو اپر مڈل کلاس ہے وہ اس نے بھی فیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو جس قسم کی مہنگائی اور جس قسم کے حالات ہیں اکانومی کے, تو اس چیز کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہوں جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی کچھ فوج کرنا چاہ رہی ہے سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. لیکن ایک امپریشن جو میرا ہے, مجھے لگا کہ اس سٹیج کے اوپر تو آرمی چیف جس طرح کی جو باتیں ان کے سامنے آئیں تو وہ لگا کہ جی ناؤ ہی از دا باس ناؤ. یہ مطلب ہے کہ اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں, ایک امپریشن جو ملا کہ ہی از دا باس. اور پھر باس نے جو باتیں کی اور پھر جو بھی کچھ لوگوں نے وہاں پہ کنسیو کیا اور پھر جو کنوے کیا, اور جس طریقے سے کہ جی یہ بھی ختم کریں گے, یہ بھی ختم کریں گے, یہ اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے. سو اس لحاظ سے یہ ایک میرا ایک امپریشن تھا. اب دوسری بات وہ جو ڈاکٹر پریزیڈنٹ الوی صاحب کے بارے میں اور DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کے بارے میں, صدر الوی صاحب کی 9 تاریخ کو ان کی ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب ان کا کیا فیٹ ہوگا اس بارے میں میری یہ پوزیشن ہے کہ جی یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آئین کے لحاظ سے, کیونکہ آئین کی آپ کو بتایا کہ ہر مسئلے کے اوپر, اور ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے بار بار دیکھا کہ آئین کے مسائل, آئین کی ایشوز کے اوپر, آئین کی آرٹیکلز کے اوپر مختلف انٹرپریٹیشنز لی جاتی ہیں, کوئی اپنی انٹرپریٹیشن دیتا ہے, کوئی اپنی انٹرپریٹیشن دیتا ہے. صدر الوی صاحب ٹینیور ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور اپنے ٹینیور کے کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کنٹینیو آئین کے تحت وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن آئین سے نہیں نکالی جا سکتی کہ آپ ان کو روکیں کہ یا آپ ان کو کہیں کہ اب آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے. سو صدر الوی صاحب کی اپنی چوائس ہے کہ وہ 9 تاریخ کے بعد آگے چلنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر الگ بات ہے کہ پھر اس کا یہ ہوگا کہ اگر ریزگنیشن کے کیس میں پھر جو چیئرمین جو سینٹ ہیں سنجرانی صاحب, صادق سنجرانی صاحب, وہ پاکستان کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جائیں گے. ادروائز صدر صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے جب تک نئے الیکشنز ہوتے ہیں اور جب تک نیا صدر منتخب ہوتا ہے. اور آئین کے تحت یہ ہے کہ جس وقت الیکشن ہو جائیں گے تو الیکشنز کے 1 مہینے کے اندر پھر انہوں نے نئے صدر کو منتخب کرنا ہے. اچھا, یہ جو ہے صدر کے انتخاب ان کے اس 9 سپٹمبر سے 2 مہینے پہلے بھی ویسے نئے صدر کا انتخاب ہو سکتا تھا, لیکن PDM اس لیے نہیں کر سکی کہ جو الیکٹرل کالج ہے, جو جن لوگوں نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھا. جو
الیکٹرل کالج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ پارلیمنٹ مطلب سینٹ، نیشنل اسمبلی اور پھر صوبائی اسمبلیاں، یہ سب جو ہے یہ پریزیڈنٹ کو ووٹ دے کے تو وہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتی ہیں. سو چونکہ پنجاب اسمبلی بھی موجود نہیں تھی اور پھر کے پی کی اسمبلی موجود نہیں تھی، اس لیے اور نہ ہی ان کے پاس ظاہر ہے اس لحاظ سے وہ کمفرٹیبل نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے پاس ایون 2/3 میجورٹی اسمبلی میں تھی، نیشنل پارلیمنٹ میں تھی، ورنہ تو پی ڈی ایم ان کو امپیچ بھی کر دیتی، لیکن ان کے پاس چونکہ کوئی بس نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اب صدر صاحب ان کی جب تک خواہش ہوگی، مطلب ہے کہ وہی والی بات، جب الیکشن ہوں گے اور اس کے 1 مہینے کے اندر جب تک مطلب نیا صدر آتا ہے، صدر الوی صاحب قائم رہیں گے، انلیس کہ وہ خود چاہیں کہ وہ اس کو وہ یہ عہدہ چھوڑ دیں اور ریزگنیشن دے دیں. اچھا، اب آتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی طرف. ان کا بھی ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور میری یہ اطلاعات ہیں کہ جی ان پرنسپل اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ جی ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی. اور یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ بیسیکلی ان کی ابھی ایج 60 نہیں ہوئی، اور 60 کی ایج تک جو آرمی چیف ہیں وہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو، کسی بھی مطلب میجر جنرل کو یا واٹ ایور کسی بھی آفیسر کو جس کی ایج فرض کریں 60 سے کم ہے، تو ان کو وہ ان کا ٹینیور میں وہ ایکسٹینشن ان یونیفارم وہ ایکسٹینشن کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک ریکمنڈیشن ان کی ہوتی ہے، اور وہ ایک فارمیلٹی کے طور کے اوپر ظاہر ہے پھر چیف ایگزیکٹو جو ہیں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو اپروول دے دیتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جنرل ندیم انجم ول کنٹینیو ایز ڈی جی آئی ایس آئی. اور یہ خبر ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی خبر، ان کی کنٹینیویشن جو ہے یہ میرا خیال ہے اس سے پی ٹی آئی والے خوش ہوں گے، اور پی ڈی ایم والے شاید ظاہر اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. اور اس میں ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ صدر الوی کی تمام تر اختیارات، ان کے جو اختیارات آئین میں صدر کے ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے، مطلب ہے کہ ان کے جب تک وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اور اس میں یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کی سزا جو ہے، کسی کی قید جو ہے اس کو کم کریں، معافی اس کو دیں. جس طرح کے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب 99 کے کو کے بعد جب وہ تمام لوگ شریف فیملی ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے، تو ان کو بھی ایک معافی اسی طرح کی اسی آرٹیکل 48 تھا، یا میرا خیال شاید آرٹیکل 48 تھا، اس کے تحت جو دی گئی تھی صدر نے. تو اس وقت کے جو صدر تھے تاجر صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو انہوں نے اس وقت کے مطلب جناب مشرف کی ریکمنڈیشن کے اوپر انہوں نے ان کو وہ معافی دی، اور وہ پاکستان سے چلے گئے، اور اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اب سیاست پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کریں گے. سو یہ پاور ہے. اور کیا اگر اس قسم کی سچویشن عمران خان صاحب کے لیے بھی آتی ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ جی ظاہر ہے ان کے لیے بھی صدر الوی صاحب اس قسم کا اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہے، تو اس کے اوپر میرا خیال نہیں بلکہ یقینی طور پہ اوپر ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہوگی، عمران خان صاحب ناخوش ہوں گے، بیکاز بہت سے مطلب ہے کہ جو ٹاپ جنرلز یا ٹاپ ملٹری کمانڈ پی ٹی آئی کے ٹارگٹ پہ رہی پچھلے کوئی 1.5 سال میں، تو ان میں جنرل ندیم انجم صاحب بھی شامل ہیں، جن کو مطلب ہے کہ بارہا پی ٹی آئی عمران خان صاحب بھی ٹارگٹ کرتے رہے، نام لے کے بھی ٹارگٹ کیا، اور پی ٹی آئی بھی اور ان کا سوشل میڈیا بھی ان کو ٹارگٹ کرتا رہا. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور جب وہ اپوائنٹمنٹ اناؤنس کی جی ایچ کیو کی طرف سے، فوج کی طرف سے اناؤنس کی گئی، تو اس کو رجسٹ کیا اور اس کو ڈیلے کیا، اور جس کی وجہ سے اور کیونکہ عمران خان صاحب جنرل افیئرز کو کنٹینیو کروانا چاہتے تھے، اور جس کی بنیاد کے اوپر ایک رفٹ پیدا ہوا تھا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان صاحب کے درمیان، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ میجر ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا عمران خان صاحب کی ڈاؤن فال کا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.